بلی انٹریگ ہے. پاکستان ان 10 ملکوں میں شامل ہے جن کو سب سے زیادہ خطرات لاحق ہیں, اور بعض سروے تو یہ کہتے ہیں کہ ان 5 ملکوں میں شامل ہے کہ گلیشیئر میلٹ ہونے کا خطرہ ہے, اسے سیلاب آ سکتے ہیں, بڑی تباہی ہو سکتی ہے. کیوں نہیں بلایا پھر انہیں؟ آپ وہ جو سیکورٹی ڈائلاگ تھا اس میں کیمرون منتر کی تقریر کا متن پڑھیں. وہ کہتا ہے پاکستان امریکہ کے راڈار پہ ہی نہیں ہے, ہمارا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. امریکہ انڈیا ہمارا تصویراتی حلیف ہے. ان کا وزیر دفاع آتا ہے انڈیا سے افغانستان چلا جاتا ہے, یہاں صرف ایک ٹیلی فون کرتا ہے. اور جو بائیڈن جس سے کوئی توقعات تھی وہ اس سے بھی بڑھ کے آگے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے. اچھا, علی گیلانی صاحب نے سخت تشویش کا اظہار کیا اس صورتحال پہ, جو کچھ کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ بھائی دیکھیے امریکہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو, ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج دے رہا ہے. کیمرون منتر کی تقریر ہر شخص کو پڑھنی چاہیے. لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج دے رہا ہے کہ امریکی بلاک میں تمہیں شامل ہونا ہوگا, اب بھارت کی بالادستی قبول کرنی ہوگی, اور ہم ورنہ تمہیں بلیک میل کریں گے. ٹھیک ہے, ڈرا کے. یہ وہ بھول رہے ہیں کہ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے. اور ادھر کچھ لوگ ہیں سول سروس میں, وہ ایک وزیر نے نہیں کہہ دیا تھا کہ اپنا بڑے دوست ہیں عمران خان صاحب کے سی پیک کے بارے میں, یاد نہیں کیا کہا تھا انہوں نے. تو یہ obsession ہے ان کو امریکہ کی اور یورپ کی. بچے وہاں پڑھیں, اور لوگ ہیں پاکستانی جو ایریزونا میں جنہوں نے زمینیں خریدی ہیں اور جو خرید رہے ہیں, بچے وہاں پڑھیں. اور سول سرونٹ ہیں کتنے جن کی وہاں کی شہریت ہے. جب آپ نے اس کو اپنے سر پہ سوار کر لیا, بنگلہ دیش نے انکار کر دیا کوارڈ کا حصہ بننے سے. آسٹریلیا, جاپان, انڈیا اور امریکہ, بنگلہ دیش نے انکار کر دیا. جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے, میں وہی روز رونا روتا ہوں نا کہ جب آپ کی معیشت کچھ نہیں ہوتی, آپ نے بھیک مانگنی ہوتی ہے, تو بھکاری کا کوئی حق انتخاب تو نہیں ہوتا. تو بھائی وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ راڈار پہ ہی نہیں ہیں. افغانستان پہ بھی وہ آپ کو بلیک میل کرتے رہے. آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا, ہماری چوکی پہ حملہ کر دیا تھا امریکہ نے سلالہ پہ, جس پہ جنرل کینی نے بند رکھی 7 مہینے تک, اور وہ جنرل صاحب نے بند کرنے کا حکم دیا, اور اس کے بعد میٹنگ ہوئی جس میں کہ اس فیصلے کو انڈورس کر دیا حکومت نے. اچھا, وہ آپ کہلیں آپ کا مستقبل چین کے ساتھ ہے. $300 بلین کے معاہدے, 400 سے انہوں نے 300 کر دیا اس کو. اچھا, 400 بلین سے وہ اس لیے کہ بھئی کتنا ابزارب کر سکتا ہے, کئی پہلو دیکھنے ہوتے ہیں. درست. اچھا, اور 20 نکات ہیں فار آل پریکٹیکل پرپزز. یہ دفاعی معاہدہ ہے, قومی سلامتی کے معاملے میں تعاون کیا جائے گا, چائنا ایران کے بیچ. جی, عدلیہ میں تعاون کیا جائے گا, علاقائی اس میں خطے میں علاقے میں امن کے لیے تعاون کیا جائے گا, بین الاقوامی امور میں تعاون کیا جائے گا. باقی بچہ کیا, مالی تعاون تو ہے ہی. ریلوے بے شمار اپنا ریلوے کے منصوبے بنیں گے. دیکھیے یہ نہیں ہے, قریب تو سب کے, ہم ان کے سب سے زیادہ قریب رہے ہیں. تو پھر وہاں پر ہارون صاحب وہ زیادہ اسٹیبلٹی ہے نا وہاں. یہاں آپ ایک کنفیوژن میں ہیں. یہ جو بات کہہ دی گئی جی, یہ ہم شاہ محمود صاحب نے کہا کہ ہم فریق نہیں ہوں گے کسی علاقائی متنازع, کیا بات ہے. اچھا, یہ امریکہ کی طرف جاتے ہیں بھاگ کے. دیکھیے یہ جو خوف ہوتا ہے نا ایک, اور جو obsession ہوتی ہے, یہ جب یہ ہیومن انسٹنکٹس کا انٹریکشن اس طرح سے ہوتا ہے, پھر احمقانہ فیصلے ہوتے ہیں. وہ چین آپ کا ٹیسٹڈ دوست ہے. یہ کشمیر پہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا تو انڈیا کو پسپائی پہ کس نے مجبور کیا, چین نے. پیسوں کی ضرورت پڑی کس نے دی, ٹینک کس کی مدد سے بنایا, جہاز کس کی مدد سے بنایا. ان کا حال تو یہ, انہوں نے ترکی کو کہا ان کو ہیلی کاپٹر نہ دیں, چین نے کہا, امریکہ نے کہا کہ ان کو ہیلی کاپٹر نہ دیں. اب امریکہ کی طرف بھاگ کے کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں حقیقی دوستوں کو پہچاننا ہوگا ہارون صاحب. نہیں, ہم جانتے ہیں یہ کمزور لوگ ہیں. طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے. یہ ہماری جو اشرافیہ ہے نا, یہ وہیں گھستی ہے جا کے. جس وہ امریکی سفیر کا ایک انٹرویو تھا, ڈان میں چھپا تھا کہ بھکاریوں کی طرح جو ہیں
یہ تاجر اور افسر اور جناب بڑے بڑے لیڈر اپنے بچوں کے لیے ویزے مانگتے ہیں. مجھے ایک آدمی یاد ہے، جناب حمید گل صاحب سے کہا انہوں نے آپ کے بچوں کو امریکہ میں پڑھا دیں گے. اچھا. انہوں نے جواب ہی نہیں دیا اس کا. مطلب یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھیں گے، یہ بات کریں گے. انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. یا جنرل کاکڑ تھے، اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے، امریکی، انہوں نے اشارہ کیا کہ ایٹمی پروگرام پہ اگر کچھ مسالیت ہو سکتی ہو تھوڑی سی، یہ نہیں سلو کیا، مجھے نہیں پتا کہ اصل مقصود کیا تھا، تو آپ مطلب اشارہ دیا کہ اقتدار پہ آپ قبضہ کیا. انہوں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے نہایت آنریبلی، انہیں ایکسٹینشن آفر کی گئی تھی، انہوں نے کہا نہیں، اور خاموشی سے اپنے گھر بیٹھ گئے. کر نہیں سکتا کوئی مائی کا لال. کشمیریوں کی جد و جہد ہم پہ منحصر نہیں ہے رہی، داخلی تحریک ہے. اچھا، اب آپ وہ کیا رہے ہیں امریکی کہہ رہے ہیں کشمیر کو بھول جاؤ. وہ بھول جاؤ، قتل عام ہو رہا ہے، بھول کیسے جاؤ؟ قتل عام ہو رہا ہے، قید خانہ بن گیا ہے، بھول جاؤ. تمہیں تیمور میں یاد آتا ہے کہ فلاں ایک اقلیت ہے، اس کے حقوق جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. تمہیں یاد آتا ہے سوڈان میں جو ہے فلاں قبائل جو ہیں، قدیم قبائل بت پرست، ان کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں. دنیا میں ہر کئی انسانی حقوق کی تمہیں فکر ہے، اور یہ ڈیموکریٹک فکر نہیں. یہ جو پارٹی ہے، یہ تو خاص طور پہ وہاں انسان نہیں بستے، ان کا لہو سرخ نہیں ہے. وہ کیا آپ مطلب یہ ان کو بھول جاؤ؟ یہ مطالبہ ہے. حکومت کو چاہیے اور ملٹری لیڈرشپ کو بھی چاہیے قوم کو اعتماد ملے. اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، کوئی اخبار رمیز جائے اور آزاد کشمیر میں جا کے دیکھ لے، خود مختار کشمیر کے لیے کیسے جناب ایک کمپین ڈیولپ کی جا رہی ہے. انڈیا کس طرح پیسہ خرچ کر رہا ہے. بلوچستان کے بعد اس کی نظر کشمیر پہ ہے، گلگت بلتستان پہ بھی ہے کہ یہاں پہ. آپ اگر اپنے دوست کو پہچانتے ہی نہیں ہیں کون ہے، اور دشمن کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ اسکیپزم ہے، یہ راہ فرار ہے ذہنی طور پہ. اور اس کے بعد آپ کی زندگی کا کتنا امکان باقی رہے گا شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دے کے اور بلی کو دے کے جیسے کبوتر جو ہے وہ چھپ جاتا ہے. بھائی یہ کوئی رویہ ہے؟ ہمارا دوست انڈیا تو دیکھیے ہمیں تباہ کرنے پہ تلا ہوا. اللہ نے ہمیں بچا رکھا ہے، ہمیں ایسے سائنسدان اللہ نے نصیب کیے، فوج کی تشکیل ایسی ہوئی کہ وہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں رکھتا. حکومتوں کو کیا کرنا ہوگا؟ سب سیاستدانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ سیاستدان، یہ سیاستدان ہے، ایک آواز نہیں آتی، قبرستان بن گیا. اللہ رے سناٹا، آواز نہیں آتی. وہ اور ہر چیز پہ ریلیاں نکل سکتی ہیں، ہر چیز پہ جلسے جلوس ہو سکتے ہیں، پریس کانفرنس ہو سکتی ہیں. کشمیر کسی کو یاد نہیں ہے. کشمیر کیا ہے؟ کشمیر قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان کی شہرک ہے. اور آپ اس طرح سوئے پڑے ہیں تاریخ کے چوراہے پہ. یہ ایک فیصلہ کون مرحلہ، 5-7 سال مشکل کے آپ کو گزارنے ہیں. اگر آپ امریکہ سے کہہ دیں کہ نہیں، بنگلہ دیش نے کہہ دیا، آپ نہیں کہہ سکتے. ایرانیوں نے کہہ دیا، آپ نہیں کہہ سکتے. بھائی مشکلیں ہم نے اتنی کاٹیں، تو اس کے لیے جو اپنی آپ اب آزادی کس طرح ختم ہوتی ہے؟ اب آزادی اس طرح نہیں ختم ہوتی کہ کوئی حملہ کرے. اب اقتصادی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں جس کا وہ اشارہ دے رہے ہیں، آپ کو دھمکا رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. امریکہ پسپا ہو رہا ہے، چلیے چین آگے بڑھ رہا ہے. یورپ کو امریکی سرمایہ کی ضرورت ہے. یورپ امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے، امریکہ نے جو برطانیہ کو امریکی سرمایہ، چینی سرمایہ کی ضرورت ہے. انڈیا کو چینی سرمایہ کی ضرورت ہے، ایران کو چینی سرمایہ کی ضرورت ہے، مشرق وسطیٰ میں چین کا، اور آپ چین کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں. کوئی خدا کا خوف کریں. کوئی اگر قوم سے محبت نہیں ہے تو کم از کم کوئی کامن سینس ہی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکے گا. ایک دن اگر علی گیلانی اور ان کے ساتھیوں نے اٹھ کے کہہ دیا کہ ہمیں بٹرے کیا جا رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا؟ عمران خان صاحب خوب سوچ سمجھ لیں، اور باقی لوگ بھی خوب. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہارون.